کباب جو اپنی ہی بیٹی کے ساتھ درندگی اور حوث کرتا رہا اور اس کے بعد جب وہ حاملہ ہو جاتی ہے اور اس کا ابورشن کرواتا ہے اور گھر میں اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ اسے پینڈس کا درد ہے اور میں ہاسپٹل لے کر جا رہا ہوں اور وہاں پر لے جا کر اس کا ابورشن کروا دیتا ہے، اور اس کے بعد جب لڑکی گھر آتی ہے اور اس کی موت واقعہ ہو جاتی ہے۔ واقعہ کہاں کا ہے اور اس واقعے کے بعد پولیس نے اس تمام تر معاملے کے اوپر کیا کارروائی کی ہے، تمام تر تفصیلات اس ویڈیو کے اندر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل، میں ہوں آپ کا میزبان عمیر علی۔ ناظرین، پاکستان کے اندر اس طرح کے واقعات کا ہونا ہمارے لیے باعث شرم ہے کہ ہم پاکستان کے اندر زندگی گزارے ہیں، اور پاکستان کے اندر اس طرح کے واقعات روزانہ کی بنیاد پر ہزاروں کی تعداد میں ہو رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان لوگوں کو سزا جدار نہیں دی جاتی، جس کے بعد والدین جو کہ اپنی طلاق کے بعد عورت کسی اور مرد کے ساتھ شادی کر لیتی ہے، مرد کسی عورت کے ساتھ شادی کر لیتا ہے، نہ مرد کسی اس کی اولاد کا بنتا ہے اور نہ عورت اس مرد کی جو اولاد ہے اس کی بنتی ہے۔ اب اسی طرح کا افسوسناک واقعہ جو ہے لاہور کے اندر رونما ہوا ہے، جسے سننے کے بعد یقین کریں کہ پاؤں تلے زمین نکل جاتی ہے۔ لاہور کا علاقہ مانگا منڈی میں ایک شخص ہے جس کا نام شوکت بتایا جا رہا ہے۔ شوکت کی شادی 2013 میں ہوتی ہے حلیمہ بی بی کے ساتھ، اور گھر میں لڑائی جھگڑا رہتا ہے، اور ایک سال کے بعد ان کے گھر ایک اللہ تعالیٰ پھول جیسی بیٹی ان کو عطا کرتا ہے۔ بیٹی جیسی نعمت سے ان کے گھر میں نعمت آ جاتی ہے، اور اس کے بعد کچھ وقت گزرتا ہے، لڑائی جھگڑا مزید بڑھ جاتا ہے اور بعد میں شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے۔ اب حلیمہ اپنے گھر میں، شوکت اپنے گھر میں، اور اس کے بعد جب حلیمہ اپنے گھر میں آ جاتی ہے تو والدین رشتہ دار کہتے ہیں بیٹا آپ کی عمر نہیں ہے ابھی، تم اس طرح سے زندگی نہیں گزار سکتی، ایک سال 2 سال ہو گئے ہیں، تم کسی شخص کے ساتھ شادی کر لو۔ اب حلیمہ جو تھی یہ اسی بات پر ڈرتی تھی کہ جس طرح کا پہلا شوہر تھا، ہو سکتا ہے کہ میرا شوہر بھی جس کے ساتھ دوبارہ شادی کروں گی وہ بھی درندہ اس طرح کا نہ نکل آئے، لیکن اس کے باوجود گھر والوں نے فورس کیا اور انہیں عمران نامی شخص کے ساتھ اس کی شادی کر دی، اور شادی کے بعد یہ اپنے گھر میں ہنسی خوشی زندگی گزارنا شروع کرتی ہے، اور اسی طرح سے وہ درندہ اس کی بیٹی کے اوپر گندی نظر رکھتا ہے اس کی غیر موجودگی میں، کیونکہ حلیمہ جو تھی یہ فیکٹری چلی جاتی تھی، وہ شخص اس کی بیٹی کے ساتھ بار بار درندگی کرتا تھا اور اپنے گھر میں اپنے دوست کو لا کر بھی اس طرح کی معاملات اپنی بیٹی کے ساتھ کرواتا تھا۔ یہ وہ درندہ تھا جسے قتل کرنا چاہیے، سزا دینی چاہیے اور کسی چوراہے پہ کھڑا کر کے گولی مارنی چاہیے۔ وقت گزرنے کے بعد جب اسے درد ہوا، حاملہ ہو جاتی ہے، تو وہ اپنی والدہ کو بتاتی ہے، تو شوہر ڈرامے کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ اسے پینڈس کی درد ہے، آپ فیکٹری سے چھٹی نہ کرو، کیونکہ والدہ کہہ رہی تھی کہ میں چھٹی کر کے اپنی بیٹی کو چیک اپ کے لیے لے جاتی ہوں، لیکن شوہر کہتا ہے کہ تم چھٹی نہ کرو، میں گھر پر ہوں، میں اپنی بیٹی کا لے کر جاؤں گا۔ یہ شخص متعلقہ اسپتال لے کر جاتا ہے، وہاں پر جا کر اس کا ابورشن کروا دیتا ہے۔ ابورشن کے بعد جب لڑکی کو گھر لے کر آتا ہے تو اب جو بیٹی ہے اس نے بھی اس راز پر پردہ رکھا، اپنی والدہ کو نہیں بتایا، لیکن جب اس کی حالت زیادہ غیر ہو جاتی ہے، زیادہ بگڑ جاتی ہے، جب لڑکی کو لگا کہ اب میں زندہ نہیں بچوں گی، تو پھر وہ اپنی والدہ کو بتاتی ہے کہ میں آپ کے ساتھ ایک بات شیئر کرنا چاہتی ہوں، یہ جو میرا باپ ہے میرے ساتھ درندگی کرتا رہا ہے، اور ہمارے گھر میں ایک شخص بھی آتا تھا آپ کی غیر موجودگی میں، وہ بھی میرے ساتھ اس طرح کے معاملات کرتا رہا ہے۔ جس کے بعد والدہ نے فی الفور پولیس کو اطلاع دی، پولیس کی بھاری نفری اس گھر میں پہنچتی ہے، تب تک لڑکی کی موت واقعہ ہو چکی تھی، اور اس کے بعد پولیس اس ملزم کو گرفتار کر لیتی ہے، اور پاکستان کے اندر اسی طرح سے ملزم گرفتار، عدالت کے اندر کیس، 5 سال 10 سال کے بعد وہی عورت صلح کر لے گی، پہلے گھر برباد ہوا، بعد میں پھر اس کا گھر برباد ہو گیا، جس بات سے وہ ڈر رہی تھی وہی اس کے ساتھ دوبارہ سے ہو گیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ پولیس اس تمام تر معاملے کے اوپر تفتیش کیا کرتی ہے، اس ملزم کو سزا جزا کیا دیتی ہے۔ پاکستان کے اندر سی سی ڈی پولیس جب سے کام کر رہی ہے، کرائم کی شرح میں بہت زیادہ کمی دیکھنے کو ملی ہے، لیکن جس پر ذاتی رنجش آ جائے، ذاتی رنجش کی وجہ سے، زمین کی وجہ سے لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، اس پر پولیس کسی قسم کی کوئی کارروائی نہیں کر رہی، یعنی کہ سی سی ڈی پولیس کارروائی نہیں کر رہی۔ اگر اسی طرح سے جس طرح ڈاکوؤں کو پولیس مار رہی ہے، اگر کسی کے ساتھ ریپ ہو رہا ہے تو اس کو مار رہی ہے، اگر کوئی کسی کے ساتھ درندگی کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو اس کو مار رہی ہے، اسی طرح سے یہ جو اس معاشرے کے اندر ٹرینڈ چل رہا ہے، اور یہ یقین کریں کہ پہلا واقعہ نہیں ہے، اس سے پہلے میں نے اپنے اس میڈیا فیلڈ کے اندر بہت زیادہ ایسے واقعات کو رپورٹ کیا ہے، ہماری آنکھوں دیکھی کچھ ایسی ویڈیوز ہماری نظر سے گزری ہیں جو ستیلے باپ اپنی بیٹیوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، اگر کسی عورت کی بیٹی جوان ہے اس کو کبھی بھی دوسری شادی نہیں کرنی چاہیے، تب تک نہیں کرنی چاہیے جب تک وہ اپنی بیٹی کی شادی کہیں نہیں کر دیتی۔ اگر آپ نہیں کریں گی تو کوئی بھی درندہ
آپ کی بیٹی کو اپنی بیٹی ایکسیپٹ نہیں کرے گا، اس کو وہ محبت اور پیار نہیں دے گا جو کہ ایک سگا باپ اپنی بیٹی کو پیار محبت دیتا ہے۔ وہ درندہ اس کو اسی نظر سے دیکھے گا جو اس معاشرے کے اندر ہو رہا ہے، اس معاشرے کے اندر جو تمام تر وارداتیں ہو رہی ہیں۔ اس لیے والدین سے گزارش ہے کہ آپ اپنے ذاتی لڑائی جھگڑے کی وجہ سے، ذاتی رنجش کی وجہ سے، مرد کے ناجائز تعلقات، عورت کے ناجائز تعلقات کی وجہ سے آپ ڈیورس لے لیتی ہیں، عورت لے لیتی ہے یا مرد اپنی بیٹی کو ڈیورس دیتا ہے، لیکن اس کے بعد اگر آپ کے پاس اولاد ہے اور بعد میں درندے آپ کی بچیوں کی عزتوں کو نوچتے ہیں جہاں پر عورت دوسری شادی کرتی ہے، اور اس طرح کے بہت زیادہ واقعات ہماری نظر سے گزرے ہیں۔ اس لیے پولیس کو چاہیے کہ تمام تر معاملے کے اوپر تفتیش کرنے کے بعد ان ملزمان کو کیفے کردار تک پہنچائے۔ اس کے ساتھ اپنے ملزمان میرا علی کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے میرا ڈیجیٹل چینل الانی کی بات۔